توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون دينون كالجمل الحانف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استراخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت سے پکارا ہے اور خیر امت فرمایا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر امت فرمایا، ایک ذمہ داری اس امت کے اوپر دی گئی ہے. اس ذمہ داری کی وجہ سے اس امت کو خیر امت فرمایا ہے. یہ امت جتنا اس ذمہ داری پر چلے گی، خیر امت ہونے کی برکت اور خیر امت ہونے کی خیر کی مستحق بنے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہمارے زمانے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں ایک ایک کلمہ پڑھنے والا اس ذمہ داری کے ساتھ چل رہا تھا. کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو.
کوئی ایک کلمے پڑھنے والا ایسا نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر اعتماد اور اس کا داعی بن کر نہ چل رہا. فرمایا کرتے تھے اگر کسی زمانے میں اس امت کا کوئی بھی مسلمان اگر اس ذمہ داری پر نہیں چلا اور داعی بن کر نہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان خیر امت میں شامل نہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے. چلے آمین تو کہہ دو. آمین. کوئی نماز کی آمین تو آہستہ کہی جاتی ہے، بیان کی آمین تو زور سے کہی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس ذمہ داری کے لیے قبول فرما. آمین. مجمع سمجھتا جب ہے جب پورے طور پر متوجہ ہو. کہیں ماشاء اللہ کہنا پڑتا ہے، کہیں اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. موقع ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے دین کا، اپنے نبی کے دین کا پورے طور پر سمجھنے والا بنا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس امت کا کوئی فرد اگر اس ذمہ داری پر نہیں چل رہا ہے تو خیر امت میں شامل نہ ہوگا. یہ فرمایا کرتے تھے. ایک دن ایک بیان میں ہمارے بزرگ ان سے کہا کہ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے. حیات الصحابہ جو کتاب ہے 3 جلدوں میں ہے. اس کتاب کو سب کو پڑھتے رہنا چاہیے. ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. بہت اہم کتاب ہے. صحابہ کو سمجھے بغیر قرآن حدیث بھی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے، جو ان سے دشمنی کرے گا میری وجہ سے. اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں میں سے ان لوگوں کو چنا حضور کے زمانے کے لیے. بعد کے زمانے میں کسی نے کہا ہم ہوتے تو ایسا کرتے، ہم ہوتے تو ایسا کرتے، تو صحابی نے فرمایا کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن تم ہوتے تو مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے. اللہ نے اپنے فضل سے اس دور کے زمانے میں بھی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور الحمدللہ، یہ الحمدللہ کہنے کا موقع ہے. کہیں ماشاء اللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان میں محنت کا وہ نظام قائم فرمایا تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، چاہے اسے لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو، لکھا ہوا پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن جیسے جیسے دین آیا ہے ان کی زندگی میں پورے طور پر دین آیا، استعداد پیدا ہوئی.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرن اول کی طرف سے اگر جو بنیادیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے قائم فرمائی تھی، اگر وہ بنیادیں آج اس زمانے میں اس امت میں زندہ ہو جائے تو یہ امت دوبارہ اس کی کھوئی ہوئی استعداد لوٹ جائے گی۔ قرن اول کی طرف سے یہ امت اس زمانے میں جب محنت پر آ جائے گی اور ان بنیادوں کو اہتمام سے زندہ کیا جائے گا، یہ امت دوبارہ پھر اسی طرح سے لوٹ جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ فی الاسلام، کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ یہ مبارک محنت وہ محنت ہے میرے بزرگوں کہ ایک فاسق فاجر آدمی گناہوں میں لگ رہا ہے، اس کا قدم ادھر رکھوا دیں تو فسق و فجور سے نکل جائے گا اور دائی بن کر چلنے والا بن جائے گا۔ یہ وہ محنت ہے کہ ایک عالم دیندار متقی پرہیزگار اگر وہ اس راستے میں قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترقی کا اپنے ایمان میں، اپنے علم میں، اپنے دین میں ترقی کے سامان رکھے ہیں اللہ نے اس محنت میں۔ کیوں؟ یہ کام سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، 100% امت کے لیے تربیت کا کام ہے۔ یہ ایمان کی سطح بلند ہوگی، ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ایمان میں ذرا ادھر نظر ملاؤ ہمارے سے، دوسرے کاموں میں مت لگو ورنہ دھیان ادھر ہی چلا جائے۔ نظر سے نظر ملا کر بات سنو تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایمان ایک حال میں نہیں ہے۔ ایمان والا اگر ایمانی ماحول میں ہے، ایمانی مجلسوں میں چل رہا ہے، علم کے حلقوں سے اس کا تعلق ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ہے، دونوں چیزیں اس امت کی بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ایک تو اپنی مسجد سے تعلق اور دوسرے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے دونوں کام ہوا ہے کہ مہاجرین صحابہ مدینے کے رہنے والے کھیتی باغات والے تھے، آدھا دن اور آدھی رات مسجد کو دیتے تھے۔ کتنا دیتے تھے؟ آدھا دن اور آدھی رات۔ آدھی رات کو اذان ہوتی تھی۔ آج اس زمانے میں تہجد کی اذان کے نام پر تہجد کی اذان ہوتی ہے، افریقہ کے ملکوں میں بھی، حرمین شریفین میں بھی آدھی رات کو اذان ہوتی تھی، مسجد والے گھر چلے جاتے تھے، گھر والے مسجد کو آ جاتے۔ رات اور دن کا جو بھی مسجد کا عمل اور سرکار پر جو اللہ کی طرف سے حکم آتا، دین آتا، 100% سب کو ملتا تھا۔ جنہوں نے دن کے وقت میں وقت دیا تھا وہ ان کو بتاتے تھے، جو رات والے ہیں، رات والے ان کو بتاتے تھے۔ پورا دین قرآن کے ذریعے اتارا گیا ہے۔ جتنی حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن میں نماز کی فرضیت تو ملے گی، لیکن جوہر میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، یا عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، اس کی پوری وضاحت کب سے کب وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری باتیں وحی من اللہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پورا دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پوری امت کو مسجد سے دین ملا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے دین ملا، اور دین لینے کی استعداد پیدا ہوئی مسجد سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے۔ اللہ، آج اللہ نے اپنے فضل سے
قرن اول کی ایک جھلک، قرن اول کا ایک نقشہ اللہ نے اپنے اس زمانے میں قائم فرمایا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. دین قائم ہوگا، اللہ کے اوامر و احکامات کی طرف دلوں کا رخ مڑے گا اس محنت کے راستے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتیں محبوب بن جائیں گی، محبوب بن جائیں گی. یہ مبارک محنت امت کی کھوئی ہوئی استعداد کو لوٹائے گی. اس محنت میں صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے اس محنت. آج جو گھر کی تعلیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کتاب میں نہیں تھا، قرآن بھی جمع نہیں تھا. قرآن جمع ہوا ہے حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا ہے. آج جو ہم کو پڑھنے کو مل رہا ہے تو قرآن بھی جمع نہیں تھا اور حدیثیں بھی جمع نہیں تھی. جتنی باتیں مسجد میں سنی جاتی تھی وہ ساری باتیں اپنے گھر کی عورتوں بچوں کو پہنچائی جاتی تھی. اسی لیے اس زمانے میں مرد جس مزاج پر تھے اسی مزاج پر گھر کی عورتیں بھی تھیں، اسی مزاج پر گھر کے بچے بھی تھے. مسجد کی آج اسی عمل کا بدل گھر کی تعلیم ہے 5 عمل کے ساتھ. کتنے عمل کے ساتھ؟ 5 عمل کے ساتھ. ہماری جماعتیں جو اللہ کے راستے میں پھر رہی ہیں، ایک ایک مسجد میں قیام کر کے جیسے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے پر محنت کرنی ہوتی ہے، ایسی ہی ہر مسلمان کو مسجد کو وقت دینا بھی سمجھایا جاتا. مسجد کو وقت دینا بھی سمجھایا جاتا. ہر ایمان والے کے پاس 8 گھنٹہ روزانہ فارغ ہے. حساب لگا کر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے جو پردادا تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 8 گھنٹہ کاروبار اور نوکری چاکری کو اپنی دنیا کے کاموں کو دے دو، 8 گھنٹہ جس میں 6 گھنٹہ سونے کا ہے اس میں بھی 2 گھنٹہ بڑھا کر 8 گھنٹہ دے دو سونے سے متعلق. کتنا بچ گیا؟ 8 گھنٹے بچ گئے. ہر ایمان والے کے پاس 8 گھنٹہ روزانہ فارغ ہے. اس فارغ وقت کو کہاں دینا ہے؟ مسجد میں. اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد کو دینا ہے. میرے بزرگوں، گھر کی تعلیم انہی 4 عملوں کا ایک بڑا عمل ہے جس میں جماعتیں ہماری ایک ایک مسجد میں ٹھہر ٹھہر کر انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، خصوصی دعوت، عمومی گشت، سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایمان والوں کی ملاقاتیں اور ایک ایک آدمی کو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. اس کو سمجھانا ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. صحابہ تو اتنا سمجھ گئے تھے اللہ کے راستے میں پھرنے کو، اتنا سمجھ گئے تھے کہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ مکہ کے قبرستان اور مدینے کا قبرستان یہ عورتوں بچوں کے دفن ہونے کے لیے ہے، ہم مردوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے. کس کے دفن ہونے کے لیے؟ حجۃ الوداع میں 2 لاکھ کا مجمع تھا. ایمان والوں کی تعداد کہاں ایک تھی، اماں خدیجہ تھی، کہاں ایک ابو بکر صدیق تھے، اور کہاں اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ہدایت اتاری کہ مجمع بڑھتے بڑھتے حجۃ الوداع میں حضور کے نبی بنائے جانے سے لے کر حجۃ الوداع 23 سال کا زمانہ ہے، 2 لاکھ کا مجمع عرفات کے میدان میں تھا. کتنا تھا؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ. 1,85,000 صحابہ نے سب نے اپنی قبریں اللہ کے راستے میں پھرتے پھرتے بنائی. 15,000 کی صحابہ کی قبریں مکے مدینے آس پاس کے قبرستان حجاز میں ملتی ہیں. اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے راستے میں نکلنے اور پھرنے کو اپنی امت کے دل میں اہمیت پیدا کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے مدینے سے جتنی جماعتیں روانہ ہوں ہر جماعت میں خود جاؤں، ہر جماعت میں خود جاؤں۔ میرے بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ایک موقع پر 7 مرتبہ اس کو دہرایا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ دہرایا ہے۔ سچی سچی بتلائیے، ذرا سونے والوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ جس امت کے نبی 7 مرتبہ شہادت کی تمنا کر کے گئے ہو اس نبی کے امتیوں کو کہاں مرنا چاہیے؟ گھر پہ یا اللہ کے راستے میں؟ بہت سے تو ڈر رہے کہ کہیں ابھی نہ مر جائے، ابھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ ارے سچی سچی بولو نا، کہاں مرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں، ذرا زبان سے تو سب لوگ کہہ دو اللہ کے راستے میں۔ ہاں واقعی کہہ رہا ہوں، زبان سے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ابھی نہ مر جائے۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ جو لوگ اپنی نیتوں میں سچے ہو جائیں گے، اگر مقدر سے موت گھر پر بھی ہوئی تو شہادت کی موت ہوئی۔ کتنی بڑی بات! ارے مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہر حال میں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہمارے نبی کی سب سے عظیم سنت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد کی ساری چنی ہوئی باتیں گھر کو پہنچائی جاتی تھی اور آج 5 عمل کے ساتھ گھر کی تعلیم کو زندہ کیا جا رہا۔ ہمارے بڑے یہ کہتے مل گئے ہیں کہ جس گھر میں تعلیم پابندی سے ہوگی اس گھر کے بچے دائی بن جائیں گے۔ کیا بنیں گے؟ اور ان کے دلوں میں برائیوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی، برائیوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، عورتیں بچیاں ان کی ایسی اچھی تربیت ہوگی کہ بچیاں جس گھر میں جائیں گی اس گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ کتنی بچیاں، اللہ اکبر، تربیت گھر پہ ماں باپ کی تربیت، گھر کی تعلیم، اپنی ماؤں کے ساتھ وقت لگایا، 3 دن 10 دن۔ اپنے بڑوں نے غیر شادی شدہ بچیوں کے لیے اجازت دی، اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ بچیاں جس گھر میں جائیں گی اس گھر کا ماحول ایمانی اور اسلامی بنے گا۔ ہم لوگ ایک اجتماع میں تھے وہاں سوڈان میں، ایک عالم ملے، ہم نے ان سے پوچھا آپ دوسرے سال میں نکلے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5ویں مرتبہ سال لگا رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 5ویں مرتبہ سال کے لیے نکلے ہوئے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو گھر میں اہلیہ بھی عادی ہو گئی ہوں گی آپ کے بغیر رہنے کی۔ فرمایا جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے ابا بھی عالم، انہوں نے بھی 3 مرتبہ سال لگایا۔ کتنی مرتبہ؟ دعوت کا ماحول جب ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعوت دل کو نکھار دیتی ہے۔ اللہ کے ماں سوا چاہے بڑی سے بڑی شکلیں نظر آ رہی ہوں، ساری شکلیں مردہ ہیں۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز مخلوق ہے، خالق اللہ ہے۔ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز بنی ہوئی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جتنا دل کا یقین ٹھیک ہوگا، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنے گا، آپ کی سنتیں محبوب ہو جائیں گی، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اس نوجوان کو جگہ دو، اس کو جگہ دو۔ ماشاء اللہ، سونے کے بڑے ماہر ہیں۔
دسترخوان پہ بٹھا دو نا تو نیند نہیں آئے. تو وہ دسترخوان تو کسی کو سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کل سونے کا مقابلہ کرایا جائے تو سب سے زیادہ یہ نوجوان سونے میں آگے ہیں. عشاء کے بعد اس کا ماحول بناؤ. اگر کوئی علمی مجلس نہ ہو تو گھر کی زندگی میں جلدی سو جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سو جانا چاہیے تاکہ جلدی اٹھنا نصیب ہو. علماء نے لکھا ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جگا دو کہ مسلمان کا بچہ صبح صادق کے بعد سویا نہیں کرتا. اس کا ماحول بناؤ. میرے بزرگوں، جتنا دل کے اندر نکھار پیدا ہوگا کائنات کی شکلوں کا تاثر دل سے نکلے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیا. ایک آدمی جنگل کے راستے سے چل رہا تھا، کچھ گاتے گنگناتے جا رہا تھا. اچانک راستے پر ایک بڑا اژدہا اس کو نظر آیا. ایک دم کھڑا ہو گیا، بولتی بند ہو گئی اور گنگنانا ختم ہو گیا. اتنا بڑا سانپ اور اتنا بڑا سر کہ اگر منہ کھولے تو آدمی کو اندر لے لے. پیچھے سے ایک آدمی آیا، کیوں بھائی صاحب کیوں کھڑے ہیں؟ ارے آپ دیکھتے نہیں اتنا بڑا سانپ ہے، اژدہا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے یہ سانپ کل مارا جا چکا ہے، زندہ نہیں ہے. ایک دم اس کے دل سے سانپ کا تاثر نکل گیا. مولانا صاحب فرماتے تھے زندہ سانپ اگر یقین ہوا کہ زندہ ہے تو اس کا ایک تاثر دل کے اندر آیا اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ مردہ ہے، اس کا تاثر دل سے نکل گیا. فرمایا کرتے تھے جتنی بڑی سے بڑی شکلیں نظر آ رہی ہیں، چاہے سورج کی شکل میں ہو، چاند کی شکل میں ہو، دریا اور پہاڑ کی شکل میں ہو، انسان جنات کی شکل میں ہو، چرند پرند کی شکل میں ہو، ساری کائنات اس مردہ سانپ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے ہے؟ مردہ سانپ کی طرف سے. کرنے والی ذات اللہ. نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی اور ناکامی، موت اور حیات، خوشی اور غمی کا حال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں. حضور کے چچا، بہت محبوب چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے چھوٹے ہیں. سرکار نے ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا. فرمایا اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں. حضور تو اپنے چچا کے بیٹے کو سکھلا رہے ہیں، ہمارے بھی سننے سمجھنے سیکھنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اے غلام، میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو اپنے آگے پائے گا. پھر آگے فرمایا سوال کی نوبت آئے اللہ سے مانگنا. کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. سوال کی نوبت آئے اللہ سے مانگنا اور مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے کہنا. علماء نے لکھا ہے کہ سوال اللہ کے علاوہ اگر گنجائش ہے تو ماں باپ سے کر سکتے ہیں، ورنہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے. سوال کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے. مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو. اور یہ تم جان لو اگر سارے پہلے والے جو مر گئے اور جو بعد والے ہیں آنے والے ہیں، اگر سب مل کر اگر تم کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور سب مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟
اللہ کے ہاتھ میں. حضرت محسوس صاحب فرماتے تھے جب اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالو گے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا جاندار ہوگی. تمہاری دعا جاندار ہوگی. اور نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز جاندار ہوگی. اللہ کے دھیان والی نماز ہوگی. خشوع بھی ہوگا, خضوع بھی ہوگا. تمہارے ظاہر کے اعضاء بھی سکون سے ہوں گے اور تمہارا دل بھی سکون میں ہوگا. اللہ کی طرف تمہارے دل کی لے لگی ہوئی ہوگی. تیسری بات فرماتے تھے قرآن پڑھو گے تو قرآن کے حرف حرف سے ہدایت ملے گی. اللہ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا ہے اور پھر 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع موقع سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب پورا قرآن اتارا ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ قرآن ہمیشہ رہے گا. قرآن یہاں تک کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. قرآن کہتا ہے ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر آدمی کے کیے کا بدلہ چکایا جائے گا. جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے. حضرت محسوس صاحب فرماتے تھے جتنی چاہے ملکیتیں بنا لو اور جتنا چاہے مال جمع کر لو جس دن مرو گے 100% چھوڑ کے جانا پڑے گا. جس دن مرو گے اس دن 100% چھوڑ کے جانا پڑے گا. قبر میں عالم برزخ سے سب کو گزرنا ہے. جس اللہ نے آسمان بنایا, زمین بنائی, جس اللہ نے سورج کو بنایا اور آسمانوں میں ستارے لگائے, جس اللہ نے انسان و جنات کو پیدا کیا, جس اللہ نے لوح و قلم پیدا کیا, جس اللہ نے جنت و جہنم بنائی, میرے بزرگوں ساری کائنات کا نظام اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ ہاتھ پھیلاؤ تو اسی کے سامنے اور مدد چاہو تو اسی سے مدد چاہو. اور میرے بزرگوں دل میں اس کو بٹھا لو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک دن عالم برزخ سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا, چاہے دنیا میں جس مذہب پہ چلنے والا ہو, عالم برزخ سے سب کو گزرنا ہوگا. اور 3 سوال ہوگا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے. ہر ایک کو گزرنا ہوگا. من ربك وما دينك وماذا تقول عن هذا الرجل الذي بعث إليه. تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھائی جائے گی. آپ کی سنتیں جتنا محبوب بنے گی, آپ کے مبارک لائے ہوئے طریقوں کے مطابق جتنی زندگی بنے گی اور آپ کی ضائع ہوئی زندگی کے سانچے میں جتنا ہماری زندگی ڈھلے گی, میرے بزرگوں خبر کے سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. حضرت جبریل آئے, آ کر یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. کیا آپ کی امت میں ایک آدمی ہے, جب اس کا انتقال ہوگا
اور قبر میں وہ لٹایا جائے گا، فرشتے آ کر سوال کریں گے، دو فرشتے، کون؟ منکر اور نکیر۔ ان کو ذرا جگہ دو، یہ بھی سو گئے۔ اتنے وقت تو کسی کے گھر کے بچے بھی نہیں سوئے ہوں گے، بچوں کے دادا، بچوں کے چاچا اور ماموں سو رہے ہیں، سوئے نہیں۔ جیسے اللہ نے آگے بیٹھنے کی توفیق دی تو آگے بیٹھنے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ بیان میں اتنا دور چل چل کے جاتے تھے، کسی سونے والے کو دیکھ لیا تو ایک چاٹا مارا بیان کے دوران۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا حاجی جی نے ایک آدمی کو چاٹا مارا، بس سب کی نیند کھل گئی، کوئی نہیں سویا۔ آخر ایک آدمی کو مار دینا کافی ہو گیا۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو، پوری امت کو جگانے والا بنا دے، پوری امت کو جگانے والا بنا دے اللہ۔ حضرت جبریل نے کیا کہا؟ آپ کی امت میں ایک آدمی ہے، جب اس کا انتقال ہوگا، قبر میں لٹایا جائے گا، فرشتے آ کر سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین اسلام ہے، تم دونوں بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دونوں بتلاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ سوال کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے کہ اس کو بھیجا گیا ہے؟ وہ فرشتے حیرت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیرت ہوئی کہ میری امت میں کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتلایا کہ آپ کی امت میں عمر ابن خطاب ہے۔ کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد نبی آنے کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ کیا ہوتے؟ میرے بزرگوں، اس مبارک محنت کے ذریعے ہمیں تسلیم و رضا کی صفت پر آنا ہے، تسلیم و رضا کی صفت پر آنا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات کہے اور مغرب کے بعد یہ کلمات کہے 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہو نا رضیت باللہ ربا۔ ابھی تو مغرب پڑھی نہیں پڑھی، تو پہلے کلمہ سب نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ روایت میں ہے اس کی پابندی کرتے رہے اور موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر کے پوچھیں گے بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ سب کو یاد تو ہو گئی نہیں دعا؟ اس مبارک محنت کے راستے سے ہمیں تسلیم و رضا کی صفت پر آنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا، جس کو میں لے کر آیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سب نیت کریں ہم انشاءاللہ توحید و رسالت کے داعی بن کر چلیں گے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میرے بزرگوں ہمیں تسلیم و رضا کی صفت پر پہنچائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے،
اور ہر زمانے میں علماء کی جماعت ہمارے درمیان میں رہے گی. ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور ہمارے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے والی علماء کی جماعت قیامت تک رہے گی. کہو الحمدللہ. الحمدللہ. میں نے کہا تھا نا کہیں الحمدللہ کہنا پڑے گا، کہیں اللہ اکبر کہنا پڑے گا، کہیں ماشاءاللہ کہنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قرآن بھی جمع نہیں ہے اور حدیثیں بھی جمع نہیں ہے. حدیثیں جمع ہوئی ہیں محدثین کے زمانے میں، بہت قریب کے زمانے میں، اور قرآن جمع ہوا ہے حضور کی وفات کے بعد. لیکن علماء کی جماعت تیار ہو گئی. 2 لاکھ کے مجمع میں ہر آدمی 5 لائن کے علم سے واقف ہو کر چل رہا تھا. آج بھی اس زمانے میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ 5 لائن کا علم لیتے ہوئے چلنا ہوگا تاکہ ہم آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں. ایمان اور عقیدہ. کیا ایمان اور عقیدہ؟ عبادات کا دین. عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور نکاح بھی ہے. عبادت میں بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا بھی ہے. 10 چیزیں امام غزالی نے عبادت میں گنائی. ایک ایمان والوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری 10 چیزوں کا علم ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر روزے کی لائن کا علم نہیں سیکھیں گے تو مغرب سے پہلے عصر کے بعد ہی روزہ کھول دیں گے تو روزہ ہو جائے گا. ارے بولو. اور نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم حضور کے ساتھ مجمع میں ہم کو حضور سورہ فاتحہ سکھاتے تھے. سارا دین صحابہ کو مسجد سے ملا ہے. کہاں سے ملا؟ اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے ملا ہے. فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب کہ علم کا شعبہ حضور کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانے تک مسجد سے جڑا ہوا تھا. عامی سے عامی مسلمان بھی 5 لائن کے علم سے واقف ہو کر چل رہا تھا. ایمان اور عقیدہ، عبادت کا دین، اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین جس میں حقوق کا دین ہے. معاملات کے دین میں کمائی کا حلال و حرام سمجھنا. اخلاق کے دین میں میرے بزرگوں سب سے کم درجے کی بات کیا ہے؟ صبر و برداشت کے ساتھ چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 3 باتیں فرمائی ہے. رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑو. رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ. اور پڑھائی کے مزاج کیا ہے؟ اب تو اگر ہم سے تعلق نہیں رکھے گا تو ہم جو ہے تم سے زیادہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تم سے رشتہ باقی رکھنے. یہ تو بد اخلاقی ہے. کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا بات سکھائی؟ رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑو. زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو اور برا کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برا کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو. ایسا لا کہ اللہ تمہارے سامنے معاملہ کرے گا کہ دشمن کو بھی دوست بنا کر کھڑا کر دے گا. اور کیا دوست؟ تمہارا جگری دوست جو ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر بنا کر اللہ تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. یہ 5 لائن کا علم، ایمان اور عقیدہ، عبادت کی لائن کا دین اور اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین. روایت میں آتا ہے معاشرت کے دین میں اگر کسی کے انتقال پر اس کے 2 پڑوسی، ایک ایمان والا ایک غیر ایمان والا، اگر اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ ان 2 پڑوسیوں کے اچھا کہنے کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. پڑوسیوں کا اچھا کہنا اخلاق کا دین ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. اور علماء کی جماعت تیار ہو گئی. 130 صحابی کے نام گنائے گئے ہیں. 130 صحابی کو حضور کی فیض صحبت سے رات و دن کے ماحول سے اللہ نے انہیں علم فتویٰ دینے کی استعداد کا عطا فرمایا. آج بھی ہمارے نبی کیا یہ موجودہ ہے
کہ جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گا، آسمان سے اٹھائے جانے سے پہلے قرب قیامت میں آسمان میں قرآن اٹھا دیا جائے گا۔ بڑی عمر والی عورتیں کہیں گی ہمارے درمیان میں ایک کتاب تھی جس کو لوگ پڑھا کرتے تھے، اب ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، قرآن آسمان میں اٹھا دیا جائے گا۔ علماء کی جماعت اس وقت تک رہے گی جب تک قرآن روئے زمین پر رہے گا۔ کیوں بھائی، ہمارے لیے یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، اپنے گھر پہ لاتے ہیں، ان کی خدمتوں میں حاضری دیتے ہیں، ان کے گھر میں بچوں کا نام رکھنے سے لے کر ہر چیز نبی کے طریقے پر ہوگی۔ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب علم نہیں ہوتا ہے، جب علم نہیں ہوگا اور علماء سے تعلق نہیں ہوگا، ہمارے استاد کہنے لگے ایک گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کا نام اچھا کیسے رکھا جائے۔ ظاہر بات ہے جب کسی سے نہیں پوچھیں گے تو منگل کو پیدا ہونے والے کا نام منگلو رکھیں گے اور بدھ کو پیدا ہونے والے کا نام بدھو رکھیں گے۔ ارے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد کہنے لگے ایک گاؤں والوں نے یہ کہا بھائی اب کیا کریں، بچے کو نہلا دھلا کر پیدا ہونے کے بعد کپڑا پہنا کر اس کی شہادت کی انگلی قرآن کھول کر اس کو رکھواؤ۔ تو رکھوایا جہاں انگلی تو اس پر پڑی وہ قال الذین کفروا پر، اب کیا نام رکھیں؟ کیوں بھائی علماء کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بول تو دو، بڑی دیر میں ہے نکلی۔ جس گھر میں علماء ہوں گے اس گھر میں اندھیرا نہیں رہے گا۔ جہالت اندھیرا ہے، قرآن کی زبان میں جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طریقے سے سب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پورے دین سے واقف ہو کر چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں سے علماء کی جماعت کو تو تیار کر ہی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نو بیویاں، ہماری سب کی مسلمانوں کی ماں، چارے ایمان والوں کی ماں، امہات المومنین میں سننے والی تو سبھی تھی، سب کے دروازے مسجد سے لگے ہوئے تھے، حضور کی مجلس میں شریف ہو کر سننے والیاں تو سب تھیں، لیکن اللہ نے ان 9 میں سے 2 کو علم فتویٰ دینے کی استطاعت کا عطا فرمایا، اماں عائشہ اور اماں ام سلمہ۔ کون کو؟ اماں ام سلمہ۔ دونوں کو اللہ نے علم حضور کی پہلے صحبت سے عطا فرمایا۔ سننے والے تو سب ہوتے ہیں، ضرورت کا علم سب کو مل جائے گا، لیکن فتویٰ دینے کی استعداد کا علم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ منتخب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں فرمایا جتنا علم مجھے قرآن کے ذریعے دیا گیا اس کا آدھی معلومات تو تمہارے درمیان میں ہے اور آدھی تمہاری ماں عائشہ کے پاس۔ اللہ نے اماں عائشہ سے علمی کام بھی خوب لیا ہے۔ اگر صحابہ کے درمیان میں کوئی بھی مسئلے میں آپس میں بھی اختلاف ہوا تو اماں عائشہ کے دروازے پر حل ہو جاتا تھا۔ ہاں، اس بارے میں حضور نے بڑا موقع پر یہ بات فرمائی، اس معاملے میں بڑا موقع پر حضور نے یہ بات فرمائی۔ اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا۔ امت جتنا مسجد سے جڑے گی اور امت کے علماء جتنا امت کے عوام کے درمیان میں مسجدوں کو وقت دیں گے، میرے بزرگوں علماء کا علم امت کی عوام میں جائے گا۔ ارے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے حوادث زمانہ کی وجہ سے علم کا شعبہ مسجد سے باہر چلا گیا، امت کی عوام امہات العقائد سے بھی ناواقف ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم کو اجتماعی طور پر نماز کی سورہ فاتحہ سکھاتے تھے اور ہمیں نماز کی التحیات بھی ہمیں مجمع میں سکھاتے تھے۔ کیوں بھائی آج امت میں ایسے لوگ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے جنہیں التحیات یاد نہیں؟ ارے بولو، ایسے لوگ ملیں گے۔
ایسے لوگ ملیں گے جو اس ماحول میں رہے کہ ان کو سورہ فاتحہ بھی ابھی یاد نہیں اور قرآن کی ایک سورہ بھی یاد. اس مبارک محنت کے ذریعے میرے بزرگوں قرن اول کی بنیادی چیزیں جن پر حضور نے اپنی امت کو چلایا تھا، اس محنت کے راستے سے ان بنیادوں کو زندہ کیا جا رہا تاکہ ہر بندے کو دین آسانی سے مل جائے. دین آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں چلیں گے، اور دین مشکل بن جائے گا ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں نہیں. میرے بزرگوں، اس امت کو مسجد سے جوڑا جا رہا ہے اور اس امت کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر لایا جا رہا ہے. عامی سے عامی آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے. ایک اجتماع تھا افریقہ میں، اور وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ یہاں 25 جماعتیں ٹھہری ہیں. ایسے غریب لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں. کیوں بھائی آپ کے یہاں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں؟ ارے جوڑ جاڑ کے بتاؤ نا. 3 تو بہت کم بات ہے، 5 مرتبہ کھاتے ہیں. ہم نے یہ بات کہی تو ایک عرب مہمان نے کہا کہ آپ لوگ 5 مرتبہ کھاتے ہیں، ہم لوگ 10 مرتبہ کھاتے ہیں صبح سے شام تک. کتنی مرتبہ؟ وہ غریب گھر پہ ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں کھانا، ان کے پاس اس سے زیادہ کی سہولت نہیں ہے، لیکن 25 جماعتیں نکل کر آئی تھی. انہوں نے کہا پیدل 4 مہینہ لگائیں گے اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھائیں گے. تو وہی کام آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو. خالی اپنے گھر کا کھانے کا پیسہ دے دیا کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھائیں گے، پیدل چل کر 4 مہینے لگائیں. کام آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آسان کام اس زمانے میں دیا ہے کہ ہر آدمی کو اللہ دعا کی طاقت دیں گے. کیا دیں گے؟ نماز اچھی پڑھنے کی توفیق دیں گے، اور قرآن کے ایک ایک حرف سے ہدایت ملے گی. قرآن کے ایک ایک حرف سے ہدایت ملے گی. کیوں بھائی اس وقت میں کتنی خوشی کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت میں پہنچا کر اور خود قرآن سنائیں گے. کون سنائے گا؟ جس کا کلام ہے وہ خود ہی سنائے گا. کہ جنتیوں کو یہ اپنے ایمان کے راستے میں محنت اور دعوت اللہ کے راستے کا مجاہدہ، اور ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہمارا اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، جو سارا کا سارا قرآن کے ذریعے آیا ہے. کیوں بھائی چلنے والے جو جنت میں پہنچ گئے، قرآن جب سنیں گے تو ساری چیزوں کی قدر پیدا ہوگی کہ نہ ہوگی؟ تو جنت میں قرآن سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سب لوگ کہ وہاں بھی سو جائیں گے. اللہ رب العزت جنت میں قرآن سنائیں گے، نور کا ایک بادل اٹھے گا، وہ سارے جنتیوں پر برسے گا، اور ہر جنتی خوبصورت ہو جائے گا. جتنا پہلے تھا اس سے اچھا خوبصورت ہو جائے گا. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے جنت پہ رکھی. جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی جس کا دل چاہے گا، اور جنت میں وہ نعمتیں بھی ملیں گی جس کا دنیا میں اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ کی طرف سے اکرام اور مہمان نوازی ہوگی. اللہ کی طرف سے اکرام اور مہمان نوازی ہوگی. حضرت معیشت صاحب فرماتے تھے اس کام کو ڈھنگ سے کرو گے، ذمہ داری سے کرو گے تو سب سے چھوٹی نعمت جو ملے گی موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. کیا ہوگا؟ موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اور دوسری بات فرماتے تھے ڈھنگ سے کام کرو گے، ذمہ داری سے کام کرو گے تو اس کی خیر و برکت تمہاری 14 نسل تک چلے گی.
کتنی نسل تک؟ نیکی آج جن لوگوں میں ہے، اس نیکی کا اثر، اس کی برکت 14 نسل میں چلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت خضر نے 2-3 کام ایسے کیے جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ کشتی کا تختہ نکال دیا، آپ نے اچھی خاصی کشتیوں کا تختہ کیوں نکالا؟ اسی کاموں میں ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھی کر دیا۔ کہا کہ آپ نے بستی میں چلتے چلتے دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ بستی والوں نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا، آپ نے ان کا کام کر دیا۔ کہاں ہم بتاتے ہیں 3 کام ہوا، ہم بتا دیتے ہیں، لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی ہے، یہ 2 یتیم بچوں کا مال اس دیوار کے نیچے ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر دیوار ابھی گر جائے گی تو ان بچوں کے ہاتھ ان کا مال نہ لگے گا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ان کے باپ نیک تھے، ان کے باپ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے باپ 7 پشت اوپر نیک تھے، 7 پشت اوپر نیک تھے۔ ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی نسلوں کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نیکی اتنی بڑی چیز ہے، 14 نسل تک اس کا اثر چلے گا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، اور جب خیریت پوچھو کیا حال ہے، بڑی پریشانی ہے۔ پریشانی کی جو وجہ ہے، آج ہم نے اپنے نبی والا علم چھوڑا، اپنے نبی والی ڈگر چھوڑی، اپنے نبی والا کام چھوڑا۔ جو برکت کا راستہ تھا، ہم نے اس برکت کے راستے کو چھوڑ دیا اور اسباب کے پیچھے زندگی کھپانے میں لگ گئے۔ کیوں بھائی؟ اگر کمائی میں برکت نہ ہو تو آسانی رہے گی؟ ارے بولو نا، اتنے میں اتنا اسی حساب میں لگے رہیں۔ علماء نے لکھا ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں، کھاتے پیتے ضرور ہیں، مگر گھر میں برکت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ جس گھر میں مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے، اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں داخل ہونے کی دعائیں نہیں یاد کی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب آدمی اپنے گھر میں بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو آؤ سب داخل ہو جاؤ، ٹھکانہ مل گیا۔ اور جب کھانے کے وقت میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان کہتا ہے آؤ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جس گھر میں سنت کے مطابق داخل ہونا اور سنت کے مطابق گھر سے نکلنا ہوگا، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جس دسترخوان پر بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا، سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے گا، اس گھر میں برکت ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تھوڑے کھانے پینے کی دقت چل رہی ہے، فرمایا کھاتے کیسے ہو؟ الگ الگ کھاتے ہو یا ایک ساتھ؟ کئی الگ الگ کھا لیتے ہیں، جو کچھ بھی ایسا ہوتا۔ فرمایا دسترخوان بچھا کر اکٹھا کھایا کرو، ایک ساتھ کھاؤ گے، اجتماعی طور پر کھاؤ گے، کھانے میں برکت ہو۔ ہم نے برکت کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اپنے نبی کی تعلیمات پر آؤ گے میرے بزرگوں، دنیا کی زندگی خوشگوار بنے گی۔ یہ مبارک محنت ہی تحریک ایمان کی محنت ہے۔ کس کی محنت ہے؟ تحریک ایمان کی محنت ہے، ایمان میں جلا پیدا کرنے والی محنت ہے، ایمان کو قوت دینے۔ ہمارے نبی کو جو دین دیا گیا ہے اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اس کا تعلق مشاہدوں سے نہیں، اس کا تعلق۔ صحابہ کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں ہمارے گھروں میں مٹھی پر جو نہیں ہوتا تھا، اور ایک وہ وقت آیا ہے کہ ہمارے گھروں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات اس طرح سے آئے کہ ہم نے جیسے گھر میں غلے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا کھانے کا معیار نہیں بنایا، کپڑا اپنا ہی اونچا کیا،
اپنے مکان نہیں اچھے بنائے، اپنی سواریاں ہم نے اور اچھی نہیں کی، اسی سادی زندگی پر ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ دنیا دار و محن ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت آزمائشوں سے اور امتحان سے گزاریں گے۔ اپنے راستے پر اپنی محنت پر آئیں گے تو میرے بزرگوں اپنے نبی کا راستہ سمجھ میں آئے گا، نبی والے کام پر آئیں گے، نبی کا راستہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جو لوگ ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ کوئی راستہ اگر دکھ رہا ہو تو چلنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور راستہ نہ دکھے تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے جس سے ایمان اندر میں اجاگر ہوگا اور ایمان کا حال ایسا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جنت جہنم کا پردہ ہٹا دیا جائے، جنت جہنم کا پردہ ہٹا دیا جائے اور جنت جہنم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو۔ لو کچھ پل غطا ہو جنت والنار مزددنا بھی ایمانا، اگر جنت جہنم کا پردہ ہٹا دیا جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کو جو دین دیا گیا ہے، جو راستہ دیا گیا ہے، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اس سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، پوری امت کو ہمیں محنت پر کھڑا کرنا ہے اور پوری امت کو مسجد سے اپنی مسجدوں سے جوڑنا ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سمجھانا ہے۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہمارے مرنے کی جگہ اللہ کا راستہ ہے، ہمارے مرنے کی جگہ مکہ مدینہ نہیں۔ چنانچہ عملی طور پر یہ سب کے سامنے آیا۔ 1,85,000 صحابہ میں صرف 1,85,000 صحابہ نے سب نے باہر اپنی قبریں بنائی۔ 2 لاکھ میں سے 25,000 صحابہ کی قبریں، 15,000 صحابہ کی قبریں مکہ مدینے میں ملتی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے دین کو ایسی حیات ملے گی اور انسانی قلوب کو ایسا ایمانی پانی ملے گا اور حیات ملے گی جیسے بادل سے بارش اترتی ہے تو مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جماعتیں ہر جگہ جماعتیں گزر رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ حضرت مجاز صاحب فرما دیتے ہیں ہماری جماعتیں جن جن راستوں سے گزرے گی اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ہدایت ضرور لائے گا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہدایت ضرور لائے گا۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک کام دنیا مافیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں نبیوں کی طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ بنائیں گے اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کے فاقے دور کریں گے اور نسلوں میں دین باقی رہے گا اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ دین باقی رہے گا، ہدایت دلوں میں ہدایت اترتی رہے گی محنت کی وجہ سے۔ بھائی کیسے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہو جائے بیٹھ جاؤ، اتنا پیشاب نکلنا ہے، جلدی بھاگو۔ نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ علم جو ہے میرے بزرگوں گھر گھر میں باقی رہے گا۔ یہ حالت نکلے گی، علم آئے گا، ایمانی زندگی بنے گی۔ ایمانی زندگی کیا ہے؟ آدمی ہر کام میں نتیجے پر غور کرے، اس کا نتیجہ کیسا ہے، اچھا نتیجہ آئے گا یا برا نتیجہ آئے گا، نتیجے کو سامنے رکھ کر چلنا، اس کا نام ہے ایمانی زندگی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اور ہر کام میں نبی کا طریقہ دیکھ کر چلنا، اس کا نام ہے اسلامی زندگی۔
ابھی اور ایک زندگی حیوانی ہے جو دل میں خواہش پیدا ہو اس کے مطابق قدم اٹھانا، اس کا نام حیوانی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، اللہ ہمیں زندگی ایمانی عطا فرمائے اور زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی عطا فرمائے۔ اس مبارک محنت کے راستے سے زندگی ایمانی بنے گی اور زندگی اسلامی بنے گی۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے۔ مومن کی مثال دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال دی ہے کہ ایمان والے نرمی میں اور اطاعت کرنے میں نکل لگے ہوئے اونٹ کی طرح سے ہے۔ جس اونٹ کے ناک میں نکل لگی رہتی ہے اس کی مثال دی ہے سرکار نے، جدھر لے جاؤ ادھر جائے گا، جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھ جائے گا، چاہے پتھر کی چٹان پر کیوں نہ کھڑا۔ ایمان والوں کی مثال نکل لگے ہوئے اونٹ کی دی۔ المؤمنون هينون لينون كالجبل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناف۔ جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھ جائے گا، چاہے پتھر کی چٹان پر کیوں نہ بیٹھا، کھڑا ہو۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے کہ مومن کون لوگ ہیں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں اللہ کا نام جب ان کے سامنے آ جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان۔ اور تیسری صفت بتلائی گئی کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ دکان میں تالا مار کے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ تالے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ پیسے جیب میں ہو، سب کچھ سامنے ہو، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اس پیسے سے کام نہ ہوگا، کام کون بنائے گا؟ ہمارے صاحب فرما دیتے ہیں سکوں کا نظام اللہ نے دنیا کا انتظام چلانے کے لیے قائم کیا ہے، اور دوسرے امتحان کے لیے کہ تم پیسوں پر یقین کرتے ہو یا اللہ پر یقین کرتے ہو۔ یہ دونوں امتحان ہے اس میں۔ سکے کا نظام چلایا بغیر سکے کے کوئی ٹیکسی والا بھی اپنی ٹیکسی کو نہیں بیٹھائے گا، ارے بیٹھائے گا؟ کوئی مزدور مزدوری نہیں کرے گا، کوئی جو ہے پیسے بیچ میں نہ ہو تو دنیا کا نظام ہی تہو والا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے امتحان کے لیے سکے کا نظام قائم کیا، تم سکوں پر بھروسہ کرتے ہو یا میرے اوپر بھروسہ کرتے ہو؟ کرنے والی ذات اللہ۔ اللہ اگر بیمار کو شفا نہ دے تو پیسوں سے مریض اچھا نہیں ہو سکتا، ارے ہو جائے گا؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے اور استغفار سے کیا کرو۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے اور استغفار سے کیا۔ ایک بستی کے لوگ آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر یہ کہا ہماری بستی میں بہت زیادہ سانپ بچھو ہے، بڑے بچے بڑوں کے پیچھے بھی دوڑتے رہتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ سب کو یہ دعا سکھا دو، فجر کے بعد اس کو پڑھ دیا کرے اور مغرب کے بعد یہ دعا پڑھ دیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی کئی سفر میں پڑاؤ ہوتا تھا، سب سے فرماتے تھے یہ دعا پڑھ لو۔ ہماری جماعتیں مسجدوں میں ٹھہرتی ہے، ان کو بھی تمام دعاؤں کے ساتھ بھی پڑھ لینا چاہیے۔
چاہیے. اعوذ بکلمات التامات. چند دن کے بعد بستی والے پھر حضور کے پاس آئے. کہا حضور ہم نے بچوں تک کو بھی سکھایا اور عورتوں کو سکھایا, مردوں کو سکھایا, سارے لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اس کی برکت تو ہم نے آنکھوں سے یہ دیکھی, بڑے تو بڑے, بچوں کو بھی اب سانپ بچھو دیکھ کر بھاگتے ہیں. ہمارے نبی کی تعلیم تذکیر عالم کا نسخہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیم تذکیر عالم کا نسخہ ہے. ہمارے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا ہے, عالم کو مسخر کرنے والا علم ہے. ہر موقع پر اگر ہم علماء کی طرف متوجہ ہوں اور پوچھ کر چلنے والے بنے, میرے بزرگوں, ہم عافیت ہی عافیت پائیں گے. آپ نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے اور استغفار سے کیا کرو. کس سے کیا کرو؟ جس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے اس گھر کا بچہ کتاب سے سن رہا ہے, قرآن حدیث کی باتیں سن رہا ہے. اب اس بچے کے سامنے ایک صحیح نسخہ کیا کہہ رہا ہے, امی بھائی بیمار ہو گئے ہیں, صدقہ کر دیجیے, اور ہم سب لوگ بڑا استغفار کا اہتمام کریں. چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے تو وہی سب سے ایگری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر محنت زندہ ہے, عمل زندہ ہے, گھر کی تعلیم زندہ ہے, مسجد سے تعلق ہے, تو مسجد کی تمام باتیں گھر والوں کو ملیں گی. ارے ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی تعلیم میں ہر مسئلے کا حل رکھا. ایک صحابی آئے حضور کے پاس, آ کر کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور تانک کی رسی سے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ سارے گھر والوں سے کہو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا 99 بلائیں ہٹا دیتا ہے. کتنی بلا! ان صحابی نے جا کر اپنے گھر والوں کو سب کو متوجہ کیا اور یہ بھی فرمایا جاؤ جیل خانے میں دیکھ لو, کسی طرح سے بھی بچے کو یہ خبر لگ جائے وہ بھی اس کو پڑھے. کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 3 دن بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ وہ بچہ, اس کے ہاتھ کی ساری رسی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور وہ نکل گیا. باہر نکلا, جیلر صاحب کی اونٹنی بیٹھی تھی, اسی پر بیٹھ کر چلا ہے. ماں نے گھر کے قریب اس بیٹے کی آواز سنی, ارے میرے بیٹے کی آواز سنائی دے رہی. گھر والوں نے کہا تیرا بیٹا تو وہاں پڑا ہوا ہے, ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, تو اس کو کہاں سے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دے؟ اماں جو ہے نا, بیٹا اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی اس کو بیٹا ہی کہتی ہے. ارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں بڑی نعمت. بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی ماں کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی, اور بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے تو ماں اس کو ہمیشہ بیٹا ہی بیٹا کرتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر نکلے تو دیکھا تو اونٹنی پر بیٹھا ہوا بیٹا آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس اونٹنی کے اٹھ جانے پر جتنے اونٹ وہاں بیٹھے تھے سب کے سب آ گئے. 300 اونٹ تھے. حیات الصحابہ میں ہے 300 اونٹ تھے, وہ سب اس بچے کے ساتھ آ گئے. صحابی کو بہت پریشانی ہوئی, بیٹا تو آ گیا لیکن یہ اونٹ کا کیا کریں گے؟ تو حضور کے پاس تشریف لے گئے, پورا قصہ سنایا. سرکار نے فرمایا اللہ نے تمہارے بیٹے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے وہاں سے نکال دیا, اور جتنے اونٹ ہیں یہ سب تمہارے لیے مال غنیمت ہے. کہ بھائی ساری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہم محنت پر آئے, یقین کی بنیادیں ٹھیک ہوئی تو ہماری دعا کی طاقت بڑھ جائے گی کیا, اور یقین کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی.
نبی کی بات یقینی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی وہ ساری کی ساری باتیں قرآن کی باتیں. قرآن ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے. اس مبارک محنت کے راستے سے نبی پر اعتماد بنے گا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات یقینی بن جائے گی. آپ کی لائی ہوئی بات یقین میں آ جائے گی. اصل تو میرے بزرگوں یہ مبارک محنت اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنے کی ہے. ایمان جتنا بنے گا، جتنا یقین کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، میرے بزرگوں زندگی اسلام پر آ جائے گی، زندگی اسلامی بنے گی. اب تعالیٰ جو نجرابوں میں ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دین میں رکھ دیا ہے. اور دین آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں چلیں گے. سب طے کریں انشاءاللہ ہمیں مرتے دم تک محنت کے میدان میں چلنا ہے. اس محنت کے تقاضے پر تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام، معاش کا کام رکا ہوا دکھائی دے گا، لیکن رزق آسمان سے نہیں رکے گا. رزق آسمان سے نہیں رکے گا. اللہ رب العزت کے یہاں ہزاروں لاکھوں وسائل و ذرائع ہیں. اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانے سے، اپنے غیبی نظام کے راستے سے ہماری ضرورتیں پوری کرے گی. سرکار نے اپنے چچا داد بھائی کو کیا کہا؟ سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. میرے بزرگوں یہ مبارک کام قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا. اس مبارک محنت میں میرے بزرگوں امت کے ایک ایک فرد کو چلانا ہے اور ایک ایک فرد کو لگانا ہے. ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے، ایک ایک مسجد میں 5-5 6 دن ٹھہرو اور کھانے پینے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھو اور ایک ایک بندے کو اپنے نبی کا کام سمجھاؤ اور اللہ کے راستے میں نکلنے والی سنت پر آمادہ کرو. اس محنت کے راستے سے میرے بزرگوں جتنا امت میں کمزوریاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور وہ ساری کمی پوری ہو جائے گی اور برکت کا ایسا راستہ کھلے گا. دنیا حیرت کرے گی، دنیا حیرت کرے گی. اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، اس کے خزانوں کی کنجیاں اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کا خزانہ لامحدود ہے. اللہ رب العزت دنیا میں ایک اندازے کے بقدر اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اتارتے ہیں. سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرے بزرگوں اس مبارک محنت کے ساتھ جب امت چلے گی تو امت کی کھوئی ہوئی استعداد اس زمانے میں لوٹ جائے گی. جب ایمان والوں کے اخلاق اچھے بنیں گے، ایمان والوں کے معاملات کی زندگی اچھی بنے گی اور معاشرہ صحیح بنے گا. امام یوسف صاحب فرماتے تھے ان 3 چیزوں کی درستگی بعد میں آتی ہے. ایمان اور عقیدے کی محنت، عبادت کا دین ٹھیک کرو، نماز روزہ حج زکات کو ٹھیک کرو. نماز جو روزانہ 5 وقت فرض ہے، اس نماز کو اپنے نبی کے طریقے والی نماز بناؤ. صلو کما رأیتمونی اصلی. سرکار نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہیں. امت کے اندر نماز زندہ ہو، کوئی ایک بالغ مرد بھی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی ایک عورت بھی نماز چھوڑنے والی نہ ہو. امت کے اندر ایسا ماحول جس وقت میں قرن اول میں جس سال نماز فرض ہوئی ہے، نماز کے فرض ہونے کے بعد ایک آدمی بھی کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں. آج امت میں میرے بزرگوں محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے فرائض کے بھی جنازے نکلے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے اندر نماز نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں. بڑے خطرے میں ہے وہ آدمی جو نماز چھوڑے ہوئے ہے.
ہمیں اپنی جماعتوں کے ذریعے بھی اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی ہمیں اس طرح سے محنت کرنی ہے کہ ہر گھر کے بچے مسجد کے مکتب سے جڑے اور ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے مشغولی کے زمانے میں گھر کا ایک آدمی ہر وقت اللہ کے راستے میں رہے اور باقی لوگ مقامی کام کے ساتھ اپنے کاروبار میں اپنے دھندوں میں ہوں۔ اور فرصت کا زمانہ ہے، گھر میں ایک آدمی ہے، 4 آدمی ہیں، 3 آدمی اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج اس محنت کے راستے سے ایک ایک گھر کے کئی آدمی ایک ہی ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں ہماری دنیا بھی اللہ حیات طیبہ بنا دیں گے، حیات طیبہ، دعا قبول ہوگی، محبتوں والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، دنیا کی ساری فراوانی موجود ہے، گھر میں ساری فراوانی، باہر سواری تک سب کے پاس ہے، لیکن دلوں میں آپس میں محبت نہیں پوری بنی ہوئی ہے۔ یہ جنازہ اس لیے نکلا ہے، یہ زندگی بے چینی والی اس لیے بنی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا دین چھوڑ دیا۔ مال سے زندگی نہیں بنے گی، مال سے دلوں میں محبتیں نہیں آئیں گی، نبی کی تعلیم سے دلوں میں محبتیں ہوں گی۔ مال کا یقین فطروں میں ڈالتا ہے اور یقین نبی کے طریقوں کا یقین کہ اس میں ہماری دو جہان کی کامیابی ہے، دلوں میں محبتیں لائیں۔ اللہ رب العزت ایمان کے بننے پر، عمل کے ٹھیک ہونے پر محبتوں والی زندگی عطا فرماتے ہیں، محبتوں والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مبارک محنت کامل دین کو زندگی میں لانے کے لیے ہے، پورا کا پورا دین، کیا ایمان اور عقیدہ، کیا عبادت کا دین، کیا اخلاق کا دین، کیا معاملات کا دین، کیا معاشرت کا دین، پورا کا پورا دین ٹھیک ہوگا اس محنت کے راستے سے۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ سارا مجمع اس کو طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس مبارک کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، زندگی کا مقصد بنا کر اس مبارک محنت کو کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہم کیا کام ہم کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ ہماری نسلوں کو ٹھکانے لگائے۔ کیا ہم ایک نسل، اللہ 14 نسل کو خوشگوار بنائے گا، کھاتے پیتے دنیا سے جائیں گے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ ایک آواز لگی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو 6 مہینہ اللہ کا فضل ہے، لوگ اپنا وقت دین کی محنت میں لگا رہے ہیں۔ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں پھرنے کا، اور کام کارآمد ہے، اللہ نے جہاں سے کام چلایا ہے اس جگہ سے ہر کام کرنے والے کا تعلق بہتر ہونا چاہیے۔ اس کی برکت سے ہمیں اس نبوت والے کام میں استقامت کے ساتھ چلنا آسان ہوگا۔ تو سارا مجمع اس کو طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں سالانہ 6 مہینہ لگانا ہے۔ ابھی تو مغرب سے پہلے کچھ چائے پانی کر کے آئے ہوں گے، آواز بڑی دھیری آ رہی ہے، بہت ہلکی آواز، انشاءاللہ بہت دھیمے آواز سے کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی 6 مہینے کا ارادہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے گھر والوں کو قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے سارے عالم کے ایک ایک بچے کو قبول فرمائے، سارے عالم۔ اس مجمع میں میرے بزرگوں یہ سارا مجمع اس کو طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں سالانہ 6 مہینہ لگانا ہے، ہاں، اور نقد ترتیب پر سب سے پہلے ہمارے علماء جو سال نہیں لگائے اپنے سال کا ارادہ کریں، اپنے کام کی ترتیب بنا کر، جہاں جس مشغلے میں ہے اپنا بدل پیدا کر کے، بدل لگا کر پھر سال کا ارادہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ جن کا پہلا سال لگ گیا ہے وہ دوسرے سال کے لیے تیار، جن کا دوسرا سال لگ گیا ہے وہ تیسرے سال کے لیے تیار۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی ایک علاقے میں اجتماع ہوا، 5 جماعتیں علماء کی
तीसरे साल के लिए तैयार हो। पांचवा, अभी हम एक मुल्क से आ रहे हैं, वहां हमें 8 जमातें, साल के उलमा की 8 जमातें मिली। अल्लाह के रास्ते में एक साल के निकले हुए हैं। अल्लाह उनके फिरने को कबूल फरमाए। हज़रत मौलवी साहब फरमाते थे, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला अगर पीछे उसका बच्चा अपने बाप के या भाई के फिराक में रो देता है, अल्लाह ताला उस बच्चे के रोने को भी रायगा नहीं करेगी। उस बच्चे के रोने पर भी इंसानी कुलूब की हिदायत का फैसला करते हैं। अल्लाह ने इस जमाने में अपना दीन जिंदा करने का इरादा किया है, अपने बंदों को दावत की मेहनत पर खड़ा किया है। अल्लाह के रास्ते की नक़्ल और हरकत, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना और अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जह करना, मेरे बुजुर्गों इस उम्मत का मकसद हयात होना चाहिए। इस उम्मत का काम ही यही बताया गया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रज़ा वाले कामों की तरफ मुतवज्जह करना, नाराजगी के कामों से हटा। वो उलमा है भाई मुझमें से, जरा खड़े होकर लिखाए। 30 फरवरी से तीसरे साल की जमात तैयार है, इसमें आप भी है माशाअल्लाह। देखो लिखने वाले भी दिखा दिए, ये देखिए उलमा खड़े हैं। कौन सा साल है? अल्लाह कबूल फरमाए। और बताइए, तीसरा साल या दूसरा साल? अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तीसरा साल अल्लाह कबूल फरमाए। जी इधर बताइए, पहला साल माशाअल्लाह। भाई किसी को भी उठने की इजाजत नहीं है, सब लोग सबर से बैठे रहिए, के मददगार बन कर रहिए। मौलाना अशफाक साहब दूसरे साल के लिए तैयार है माशाअल्लाह। आप लोग भी खड़े होकर बताइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबका नाम लिखा था। देखो माशाअल्लाह सारे उलमा अपनी अपनी जगह पर खड़े हो। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह बेहद। ये नाम बताइए, कौन सा साल? पहला दूसरा? पहला साल दूसरा साल माशाअल्लाह। ये दूसरा साल, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना खलील पहला साल माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अल्लाह माशाअल्लाह। भाई कितने और जमात के साथी भी नाम लिखे, भाई कितने और जमात के साथी अपने साथियों के नाम लिखे, खड़े हो जाए नाम लिखने के लिए। खित्ते के साथी खड़े हो जाए। अब एक तश्कील और ऊंची तश्कील है, जिन लोगों के 3 मरतबा 4 महीने लग गए, अब वो बैरून के 5 महीने का इरादा करें कि इंशाल्लाह हम अपने साथ पूरी जमात बनाए। 3 मरतबा 4 महीने वाले बताए भाई, बताए 5 महीने के लिए, बताए 5 महीने के लिए माशाल्लाह। क्या नाम? देख के जरा तुम दस्तगीर भाई कहाँ के? अनवर भाई रत्नागिरी माशाल्लाह। 5 महीने के लिए 5 महीने का इरादा करें। माशाल्लाह। नाम बताओ। दिलशाद भाई कहाँ के? सोलापुर। शाहिद अफजल माशाल्लाह। औरंगाबाद से क्या नाम? माशाअल्लाह। हर साल 6 महीना मोहम्मद रियाद माशाअल्लाह। भाई ये उठकर जाने का माहौल मत बनाओ, थोड़ा सा सबर कर लो। सबको इजाजत देंगे, सबको इजाजत। 5 महीने के लिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा दे। भाई नाम लिखे भाई, कितने और जमात के साथी भी नाम लिखिए। 5 महीने के लिए माशाअल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद अनवर। लियाकत भाई कहाँ के? सोलापुर। 5 महीने के लिए माशाअल्लाह। उबैद भाई सोलापुर, अल्लाह कबूल फरमा दे। तश्कील का माहौल 5 महीने के लिए माशाअल्लाह। 5 महीने के लिए ضمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا